رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والے لوگو مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شخص بھی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پس بے شک وہ شیطان اس کو حکم دے گا فحاشی کا اور برے کاموں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک صاف رہتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہیں رہ سکتا تھا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا خوب علم والا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 21 ہے۔ بیان ہے شیطان کی اتباع کرنے کی ممانت کا اور اس کے نقصان کا۔ جو شخص شیطان کی اتباع کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہے۔ مخاطب کیا اہل ایمان کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو۔ جب اللہ پاک ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں اہل ایمان کو، تو پھر آگے جو حکم دیتے ہیں، جس بات سے منع کرتے ہیں، وہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہوتی، بلکہ بڑی اہمیت کی وہ بات ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا پاک کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو ہر حال میں اس سے منع ہونا ضروری ہے، اور اگر اللہ پاک حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس کے کرنے کے اندر ہی ہمارا فائدہ ہے۔ یہاں منع کیا ہے، فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ممانت یہ ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ قدموں کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو کہتا ہے وہ نہیں کرنا۔ شیطان کہتا کیا ہے؟ اس کے بے شمار جال ہیں، بے شمار ہتھ کنڈے ہیں، بے شمار چالیں ہیں، بے شمار وسوسے ہیں، گمراہی کے جتنے راستے ہیں وہ بھی شیطان کے ہیں، بے حیائی کے جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں وہ بھی شیطانی ہیں۔ اور یہاں چونکہ یہ پوری صورت ہی حیا اور پاک دامنی کا درس دیتی ہے اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، اور یہاں شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کرنے کی مطلب یہ ہے کہ کسی صورت میں تم نے فحاشی والے کام کے اندر شامل ہی نہیں ہونا۔ اب شیطان کیسے معاشرے میں فحاشی کو عام کرتا ہے اور لوگوں کو بے حیائی پر کیسے لگاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار معاشرے کے اندر عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ساری نہیں، بلکہ وہ عورتیں جو اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں بن سنور کر، تو نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اب اس نے عورتوں کو جھانسا کیا دیا؟ جھانسا یہ دیا کہ تم دنیا میں آزاد ہو اور آزادی تمہارا حق ہے، لہذا چادر چادواری سے نکل کر تمہیں باہر گھومنے پھرنے کا، سیر و تفریح کا، اور میک اپ کر کے زیب و زینت کر کے لوگوں کے سامنے آنے کا، یہ تمہارا آزادی کا حق ہے، لہذا اس حق کو جو سلب کرتا ہے تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ معاشرے کے اندر عام لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں بے حیا اور تمہیں بد کردار بنانا چاہتا ہے، اور اس نے دشمنی کی تمہارے باپ سے بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی اماں حوا کو وسوسے دے دے کر، قسمیں اٹھا اٹھا کر، اعتماد میں لا کر ان کو فریب دیا اور وہ کام کروا دیا جسے اللہ نے منع کیا تھا، اور بات مان لی شیطان کی، بھول گئے اللہ کا حکم۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا
تو پہلی سزا یہ ملی کہ آدم علیہ السلام کے اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی ننگے ہو گئے۔ جب ننگے ہو گئے تو پھر درختوں کے پتے اپنے جسموں کے ساتھ لپیٹ رہے تھے، اپنے جسموں کو چھپا رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان اپنا وار کر چکا ہے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا، اور وہاں جا کر جب توبہ مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ حکم برقرار ہے کہ شیطان کی بات دنیا میں جا کر بھی تمہیں نہیں ماننی۔ اگر دنیا میں جا کر پھر اس کے پیچھے لگ گئے تو یہ تمہاری دنیا بھی تباہ کر دے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا۔ فرمایا ایمان والے لوگوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ایک دھوکہ شیطان نے یہ لوگوں کو دیا خواتین کے حوالے سے کہ جس ملک کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ گھل مل کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر عورتیں کام نہ کریں، تب تک وہ ملک، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دوسرا جھانسا ہے، اور اس جھانسے میں لا کر عورتوں کو گھروں سے نکالا اور ان کو ہر جگہ پر مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترقی تو بات پیچھے رہ گئی اور بے حیائی اس سے آگے نکل گئی، بے حیائی پھیل گئی۔ تو شیطان فرمایا کہ تمہیں بے حیا کرنا چاہتا ہے، کبھی اس کی بات نہ مانو، اپنی خواتین کو پردے میں رکھو، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور حیا کے ساتھ زندگی گزارو۔ ترقی اس میں ہے، بے حیائی کر کے ترقی نہیں ملتی۔ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے، فانما یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان اس کو ہر حال میں حکم دے گا فحاشی کا اور برے کاموں کا۔ فحاشی کی بات ہو چکی ہے، اور برے کام جتنے بھی ہیں، خواہ وہ بے حیائی کا کام ہے، خواہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، خواہ وہ ناچ گانے کی مجلس ہے، خواہ وہ شراب و کباب کی محفل ہے، خواہ وہ شراب اور جوا ہے، خواہ وہ حرام طریقے سے مال کمانا ہے، خواہ وہ رشوت اور نجائز طریقے سے مال کمانا ہے، یہ جتنے بھی بے حیائی کے اور منکرات کے، نافرمانی کے اور گندے اور برے فعل ہیں، ان سب کام کا حکم تمہیں شیطان دے گا اگر تم اس کے پیچھے چل پڑے۔ لہٰذا اس سے باز رہنا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوئی، ماذ کا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کسی کو وہ پاک صاف نہیں رہنے دے گا۔ لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے، مگر اس فضل کو تلاش کرنا، اللہ کی بات کو ماننا اور پھر شیطان سے پناہ مانگنا، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کرنا، پھر اللہ پاک کی حفاظت مانگنے کے لیے اس سے التجا کرنا، یہ ضروری ہے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، کیونکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، مگر اپنے آپ اللہ پاک نہیں کرتا جب تک انسان پاکیزگی کا راستہ اختیار نہ کرے۔ پاکیزگی کا راستہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، بے حیا لوگوں سے اپنا تعلق بھی توڑے، اپنی خواتین کو بھی پردہ میں رکھے، اور گھر کے اندر کوئی بے حیائی کا پروگرام بھی نہ چلائے، بلکہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز اور عبادات اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اہل علم کی بات اور ان کے دروس اور اچھی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، جب انسان یہ روش اختیار کر لے گا تو اللہ پاک یقیناً اس کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر دے گا، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دے گا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، مگر اس کو پاک کرتا ہے جو پاکیزگی کی کوشش کرتا ہے، پاکیزگی کی طرف آتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم اللہ سے التجا کرتے ہو پاکیزگی کی تو وہ تمہاری دعا سننے والا ہے، اور اگر تم خیانت کرتے ہو، لوگوں کے سامنے پاک صاف بنتے ہو، اور تمہارے اندر، تمہارے دل میں، تمہارے موبائل کے اندر اگر گندی چیزیں ہیں تو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ لہذا تمہارا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارا باطن، تمہاری تنہائی وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے، پاکیزہ گھر بھی عطا فرمائے، اور پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پاکیزہ رزق حلال بھی عطا فرمائے، اور پاکیزہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔